ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسی قوم داخل ہوگی جن کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہیں، جن کے دل چڑیوں کے دل کی طرح ہے. مطلب جنت میں داخل ہونے کے بعد انسان کا اللہ پر کامل توکل ہوگا، جیسے اللہ پہ توکل پرندوں اور چڑیوں کا ہوتا ہے. چڑیا مالک سے مانوس ہوتی ہے، غیر سے متنفر ہوتی ہے، کسی کو دیکھا اور بھاگ گئی. دلوں میں ڈر ہوتا ہے، مگر پرندوں کے دلوں میں کینہ نہیں، ان کے دلوں میں بغض نہیں، ان کے دل میں حسد نہیں. تو جنت میں چڑیوں کی صفت اللہ تعالیٰ بندوں میں ڈالے گا کہ آپس میں محبتیں ہیں، کینہ بغض نہیں. اور جس طرح چڑیوں کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے کہ رات وہ چڑیا درخت کی ایک ٹہنی پہ سو جاتی ہے، نہ آگے پیچھے کوئی سپورٹ ہے نہ کوئی سہارا ہے، ایک پتلی سی شاخ پر ایک پرندہ سو جاتا ہے اللہ کے بھروسے. جیسا سویا ہے صبح اللہ ویسا اٹھاتا ہے، نہ گرتا ہے نہ پڑتا ہے. تو یہ آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں قوم داخل ہوگی جن کے دل چڑیوں کی طرح ہے. اس لیے پرندوں میں کامل توکل ہوتا ہے. رزق نہ رکھن ساتھ میں پنچھی اور درویش، رزق نہ رکھن ساتھ میں پنچھی اور درویش، جس کا رب پہ آسرا ان کو رزق ہمیش. یہ ان کا حال ہوگا جنتیوں کا. عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون ربنا لبیک وسعدیک ربنا والخیر کلہ فی یدیک فیقول هل لدیتم فیقول ما لنا لا نرضى یا ربی وقد اتیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک فیقول الا اعطیکم افضل من ذلك فیقول یا ربی وای شیء افضل من ذلك فیقول احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا. متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنتیوں، تو جنتی جواب دیں گے لبیک ربنا بسعدیک، ہم حاضر ہیں مولا، ہم حاضر ہیں مولا، اور ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. والخیر کلہ فی یدیک، اور تمام بھلائی یا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. یہ جواب دینے کا طریقہ ہو. بادشاہ بلاتا ہے تو وزیر حاضر ہوتا ہے، تو اس بادشاہ کے جواب بلانے کا ایک جواب ہوتا ہے. وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند رہے، ذل الہی آپ کی سلطنت سلامت رہے. دعا ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب جنتیوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، تو جنتی کہیں گے لبیک ربنا، اے رب ہمیں حاضر ہے، وسعدیک، اور نیک بختیاں تیرے لیے ہے، والخیر کلہ فی یدیک، اور تمام بھلائی مولا تیرے ہاتھ میں ہے، ہم حاضر ہیں. فیقول، تو رب کہے گا حل لدیتم، اے جنتیوں کیا راضی ہو گئے؟ حل لدیتم، راضی ہو گئے؟ اب کون راضی نہ ہوگا بھائی جنت دیکھ کر.
فقولون تو جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى یا ربی، اے مولا ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، وقد اتیتنا ما لم تؤتی احدا من خلقک، اور تو نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، اتنا سب کچھ دیا ہے جو کسی کو نہ دیا، تو کہ میں کیا ہوا کہ تم سے راضی نہ ہو مولا، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ فیقول الا اوتیکم افضل من ذلک، رب کہے گا اب میں تمہیں وہ دوں گا جو ان سب سے افضل و بہتر ہے، وہ دوں گا جو ان سب سے افضل و بہتر ہے۔ فیقولون تو جنتی کہیں گے یا ربی ایو شیء افضل من ذلک، مولا اس سے بھی بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا احل عقلکم علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، رب کہے گا وہ یہ کہ اے جنتیو اب میں تم پہ اپنی رضا نازل کروں گا، اپنی رضا نازل کروں گا، ولا اسخط علیکم بعدہ ابدا، وہ رضا یہ ہے کہ اب کے بعد تمہارا رب تم سے ناراض نہ ہوگا، اب کے بعد تمہارا رب تم سے ناراض نہ ہوگا، رضوان علیکم ابد الابدا، اب ہمیشہ تمہارے لیے میری رضا ہے، ولا اسخط علیکم بعد ابدا، اب کبھی بھی میں تم سے ناراض ہونے والا نہیں ہوں، یہ جنت کی ساری نعمتوں میں سے بڑی ہے۔ تفسیر میں گزر چکا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا بڑی ہے، یہاں تو اللہ کی مکمل رضا بندے کو حاصل ہوگی، اب رب ناراض نہ ہوگا، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رب راضی رہے بندے سے، رب راضی تو سب راضی، تو یہ رب بخشیشیں، کرم، انعام، اکرام، اپنا دیدار، اپنی رضا، یہ ساری نعمتیں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ هو الذی یصلی علیکم ملائکتہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ فرشتوں کا نزول فرمائے گا، اور وہ ان مومنوں کو اندھیریوں سے نکال کے اجالوں کی طرف لاتے ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور رب مومنوں پہ بڑا مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، وہ جنتی جب آپس میں جنت میں ملے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں سلام علیکم وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے اجر رکھے ہیں۔ اور ایک جگہ ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جنتی جب اپنی ملاقات ختم کریں، جدا ہوتے ہیں، تو ان کی آخری بات یہ ہے الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا۔ خطیب کہتا ہے نا وہ تقریر ختم کرتا ہے تو آخر دعوانا، میرا آخری دعویٰ یہ ہے کہ اب جو بھی ہے ساری حمد اللہ ہی کے لیے۔ تو یہ آخری باتیں ان کی ملاقات اللہ کی رضا۔ اب سنیے، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان ادنى مقعد احدكم في الجنة ان يقول له تمني فيتمنى فيقول له هل تمنيت فقل نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ادنا جنتی کا حال یہ ہوگا، ادنا جنتی کا حال یہ ہوگا کہ اللہ اس سے فرمائے گا کہ آرزو کر، کچھ مانگ، رب کہے گا مانگ، اس سے سامنے سے رب کہے گا مانگتا نہیں ہے، مانگ، مانگنے کے لیے تو یہاں ہے سب کچھ۔ یہ تمنی تو کیا تمنا، ماں فیتمنی ویتمنی، وہ آرزو کرے گا، وہ آرزو کرے گا، مانگتا رہے گا، تمنا کرتا رہے گا۔ فیقول لہو حل تمنیتا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا آرزویں پوری ہو گئی، جو کہا مانگ لیا، کہا مولا مانگ لیا، تو اب رب فرمائے گا فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَ مَا هُوَ، جو تو نے مانگا ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ اتنا اور تیرے رب نے دے دیا۔ آرزو بھی رب کروا رہا ہے، مانگنے کا طریقہ بھی رب بتا رہا ہے، کہہ بھی رب رہا ہے کہ تو مانگ، اور جب بندہ مانگتا ہے رب کے یاد دلانے پر تو پھر رب دیتا ہے جو مانگا ہے اور اس کے مثل اور بھی دے رہا ہے۔ یہ کرم نوازیاں تو دیکھو، یہ عطائیں ہیں اللہ رب العالمین کی۔
کیوں ہے؟ ذالک بما آمنتم باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آئے تھے۔ ان عتبہ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیجان و جیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں سیجان و جیحان، فرات و نیل یہ جنت کی نہریں ہیں، 4 نہریں بڑی ہیں۔ سیجون اس کو اردو میں سیجون اور جیحون کہتے ہیں، ملک ارمن میں 2 نہریں ہیں، ترکستان میں ہے اور جیحون خراسان میں ہے، اور فرات اور نیل یہ ملک شام کی نہریں ہیں۔ فرات یہ کوفہ میں بہ رہی ہے، نیل مصر میں، نیل مصر، 4 نہریں ہیں اور پہاڑوں سے ان کا پانی آتا ہے، اس میں داخل ہوتا ہے، یہ جنت کی نہریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا چشمہ ان میں جاری کیا ہے، ابھی تک صاف و شفاف ہے، مکمل، یعنی اس میں جنت کا حصہ ہے ان نہروں میں، اور جنت کا مزہ ہے ان نہروں میں۔ 4 نہریں جنت کی نہریں، اگرچہ جنت میں تو اس کا مزہ اور بدل جائے، مگر اللہ نے دنیا میں اس کی مثال رکھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کی ایک مثال رکھی ہے تاکہ جنت کو سمجھ سکو۔ حضرت بایزید بستامی کے پاس ایک صاحب آ کے کہتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ نے جو 4 نہریں بنائی ہیں، ایک ہی جگہ سے نکل رہی ہے جنت کے باغ سے، ایک دائیں ایک بائیں، ایک آگے ایک پیچھے، 4 نہریں، ان کا مرکز ایک ہے مگر 4 کا مزہ الگ ہے۔ بھائی آپ کے یہاں کارپوریشن کا پانی آتا ہے، میرے یہاں کارپوریشن کا پانی تو ایک ہی ہوگا۔ کہاں سے آتا ہے ہمارے یہاں پانی؟ ڈیم سے۔ تو اب ایک ہی مرکز ایک ہے تو پھر پانی ایک ہی ہوگا۔ تو اب جنت کی جو نہریں ہیں ان کا مرکز ایک ہے، مرکز کیا ہوگا؟ وہ کوثر ہوگا، مگر 4 نہروں کا مزہ الگ ہے۔ دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب طہور کی نہر، شہد کی نہر، سب کا مزہ الگ ہے۔ پھر ایسا کیوں؟ تو اب حضرت بایزید بستامی سے وہ کہتا ہے حضور دنیا میں بھی اللہ نے کوئی اس کی مثال رکھی ہے جس کا مرکز ایک ہو مگر نہریں 4 ہو تو اس کا مزہ الگ الگ ہو۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دماغ کو مرکز بنایا، اس میں 4 نہریں نکال دی، ناک کا پانی الگ مزہ، کان کا پانی الگ مزہ، آنکھوں کا پانی الگ مزہ، تھوک نکلتی ہے اسر سے الگ مزہ۔ مرکز دماغ ہے اور اس کی 4 نہریں ہیں مگر ان سے نکلنے والے پانی کا مزہ الگ ہے۔ تھوک میٹھی، کان کا پانی کڑوا، ناک سے نکلتا ہے وہ نمکین، آنکھوں سے نکلتا ہے اس میں کھٹا، اس میں کڑوا پن، اور کان سے نکلتا ہے اس میں ترش کھٹا پن۔ کیا ہے؟ مرکز ایک ہے مگر نہریں 4 اور 4 کا مزہ الگ ہے۔ اللہ نے دنیا میں مثال اس کی قائم کر دی ہے۔ تو پھر جنت کی 4 نہریں ہیں، سب کا مزہ الگ ہے، اور اس کے پھل بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور جب جنتی پھل کھائیں گے تو ایک انار لیں گے، کہیں گے مولا یہ تو کھا چکے، کہا اس کو پھر سے کھاؤ، جب پھر سے کھائیں گے تو وہ اب انار نہ ہوگا، اس کا مزہ مختلف ہوگا۔ جنت میں جو بھی پھل ہوگا اس کا مزہ ایک باری ہوگا، دوبارہ وہ مزہ نہ ہوگا، مزہ بدل جائے گا۔ اوتو بہا متشابہا، اللہ کہتا ہے پھل ایک ہے، دکھنے میں بھی ایک ہوگا، اور پھل بھی کتنا بڑا ہوگا، وہ بہت بڑا پھل ہوگا۔ پیچھے باب الشام، باب القیامت میں گزر چکا، دنیا میں اس کی مثال، قرب قیامت میں جب سب دجال بھی مر جائے گا، اس کو ختم کریں گے، جناب عیسیٰ آئیں گے، ایک آدمی انار کے ایک چھلکے پر پورا قبیلہ سایہ کر لیتا، انار کا ایک چھلکا وہ پورے قبیلے کو تکفی لی اصباح، پوری جماعت کو کافی ہو جائے۔ تو پھر جنت، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو دنیا میں رکھی ہیں، یہ جنت کی مثال ہے کہ یہاں انار کتنا بہترین پھل ہے، کتنا لذیذ ہے، پھر جنت کا اللہ، تو یہ اللہ نے یہ دنیا میں نعمتیں رکھی ہے، اور
دنیا میں ان کو اللہ نے بنا کر جنت کا احساس دلایا ہے. انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی اتارا. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا. وانبتنا فیہا حبا، پھر اس میں سے ہم نے دانہ اگایا. وعنبا وزیتونا ونخلا وحدائق وغلبا، اور ہم نے اس میں زیتون بنائے، کھجور بنائی، انار بنائے، انگور بنائے، باغات بنائے. وحدائق غلبا، اور طرح طرح کے باغات کے پھل نکالے. متاعا لکم ولانعامکم، اے انسان تیرے اور تیرے جانوروں کے لیے. وبأي آلاء ربكما تكذبان، بتاؤ رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت رب کی جھٹلاؤ گے. تو یہ نعمتیں اللہ نے مثال کے طور پہ رکھی ہیں کہ انہیں سمجھو اور اپنی جنت کو سمجھو کہ اللہ نے وہاں کیسی نعمت رکھی ہوگی. خیر، ان اتبا، تو یہ چاروں نہریں ہیں، سیحان و جیحان، فرات و نیل. نیل مصر، شام کی نہریں ہیں، بڑی لمبی ہیں، مصر سے ہوتی مصر تک ہے، شام سے مصر تک، اور پھر فرات بغداد سے ہوتی ہوئی شام تک. یہ نہر فرات، اس کے بہت سارے حصے ہیں. عرب کنٹری میں پانی اسی سے، انہی نہروں سے ہے، گلف میں، کھاڑی وستار میں. تو یہ جنتی نہریں ہیں، نہر فرات. اس لیے سرکار نے فرمایا یہ جنت کی نہریں ہیں. حضور کو پتا ہے کہاں کی کس نہریں ہیں. سرکار فرماتے ہیں یہ پہاڑ جو احد ہے وہ جنت کا پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کر رہے ہیں. ان احد من جبال الجنہ، احد جنت کے پہاڑوں میں سے ہے. یحبونی واحبہ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جنتی پہاڑ، یہ اللہ تعالیٰ جنت میں رکھ دے گا پہاڑ. جنت کے پہاڑوں میں احد ہے. ان عتبۃ بن غزوان قال ذکرنا ان الحجر يلقى من شفة جہنم فيهوي فيها 70 خريفا لا يدركه لها قعرا والله لا تملأن. ولقد ذکرنا ان ذکر لنا ان ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَالْغَيْظِ مِنَ الزُّحَاقِ. رواہ مسلم. حضرت عتبہ بن غزوان روایت کرتے ہیں. عتبہ بن غزوان یہ صحابی ہیں، بدری ہیں، بدر میں حاضر ہوئے تھے، اور یہ 7ویں مسلمان ہیں. ان سے پہلے 6 تھے، 7ویں یہ مسلمان ہیں. حضرت عتبہ بن غزوان بدر میں ہوئے تھے، اور جو ہے بدری صحابی ہیں، اور یہ بڑے تیر انداز تھے، بڑا نشانہ ان کا کامل تھا. حضرت عتبہ بن غزوان، ان سے بہت ساری روایتیں ہیں. تو عتبہ بن غزوان روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا، یعنی بات چلی، ہم سے یہ ذکر کیا گیا، ہم سے ہمارے پاس ایک بات چلی. وہ صحابہ بیٹھتے تھے تو حضور کی حدیثوں کی باتیں ہوتی تھی. آقا نے کیا فرمایا ہے، اس سے تم کیا سمجھے، یہ باتیں ہوتی تھی صحابہ کے درمیان. تو حضرت عتبہ بن غزوان کہتے ہیں ہم سے ذکر کیا گیا، ہم سے بیان کیا گیا کہ آقا نے فرمایا ہے ان الحجر یلقا من شفت جہنم، کہ دوزخ کے کنارے سے جب پتھر ڈالا جائے تو اس کی تہ میں پہنچتے پہنچتے 70 سال لگ جائے. دوزخ کے، اب جنت کا بیان ہے تو دوزخ آ گئی. دیکھیے اب آگے جنت کا ذکر، اس لیے پوری حدیث بیان کی ہے. کہ دوزخ کے ایک کنارے سے پتھر ڈالا جائے 70 سال تک، 70 سال تک وہ پتھر نیچے جاتا رہے. لا یدرکو قعرا، تب بھی گہرائی میں نہیں پہنچے گا. آسمان سے پتھر ڈالو تو 2-4 دن کے بعد زمین پہ آ جائے گا. 500 سال کا راستہ ہے، بھاری پتھر ڈالو کچھ دنوں میں آ جائے. مگر جہنم وہ کتنی گہری ہے، اللہ جب انسان کسی گہری چیز کو دیکھتا ہے تو وحشت ہوتی ہے. گہرا کنواں جھانک کے دیکھو، آدمی تھوڑا ڈر جاتا ہے. کنواں بہت گہرا ہو، اندھیرا ہو، کالا کنواں، اندھیرا کنواں، اور جھانک کے دیکھو بہت نیچے، تو پھر آدمی دیکھ کر ہی ہٹ جاتا ہے
کتنا گہرا ہے. اب گہرائی وحشت ہے. آقا فرماتے ہیں, حضرت جو ہے عتبہ بن غزوان روایت کرتے ہیں, ہم سے ذکر کیا کہ جہنم کے ایک کنارے پہ پتھر ڈالا جائے 70 سال تک وہ تہ میں جاتا رہے گا, لا یدرک لہا قعرا, پھر بھی جہنم کی گہرائی کو پہنچ نہ پائے. اللہ کتنی گہری ہے. اب جو ہے آقا فرماتے ہیں, حضرت عتبہ بن غزوہ روایت کہتے ہیں, رب نے کہا ہے واللہ لتملأن, آقا کہتے ہیں قسم خدا کی اللہ ان سب کو بھرنے والا ہے, سب بھر دیا جائے گا, ایک جگہ بھی خالی نہیں رہے گی. جتنے ریسیڈنسی ہے اتنا ریسیڈنس ہے, جتنے رہائشی ہیں اتنی رہائش ہے. اللہ تعالیٰ نے سب اندازے سے بنایا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, اللہ کا احکام اندازے سے ہے. ایسا نہیں کہ لوگ زیادہ ہیں وہ جہنم چھوٹی بنا ڈالی, باقی کہاں سمائیں گے, یا بڑی بنا ڈالی, نہیں نہیں, اللہ نے اندازے سے بنایا ہے, اور جتنے ہیں اتنی ہی جہنم ہے. کہتے ہیں آقا واللہ قسم خدا کی لتملأن, ان سب کو بھر دیا جائے گا, سب بھرا جائے گا. اللہ اللہ. وذکر لنا, اور ہم سے یہ بیان کیا گیا, انا ما بین مصرعین من مصاریع الجنہ مسیرۃ 40 سنہ. آقا کہتے ہیں جنت کے 2 چوکھٹوں کے درمیان, چوکھٹا سمجھے, دروازہ ہے, اس کے 2 چوکھٹے, دونوں دروازہ لے لو, ایک دروازہ وہ دوسرا دروازہ. بارسان کیا بولتے ہیں, امبرا, تو یہ ایک کنارہ اور دوسرا کنارہ, یہ ایک دروازہ, یہ دوسرا دروازہ, یہ چوکھٹ, یہ چوکھٹ, سمجھے, مسارے. اب اس کا راستہ کتنا ہے؟ آقا فرماتے ہیں, حضرت عتبہ بن غزوان روایت کرتے ہیں, ہم سے ذکر ہوا کہ جنت کے دونوں چوکھٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. کتنا؟ 40 سال کا فاصلہ ہے. مگر اللہ اللہ کہتے ہیں وَلَيَأْتِنَ عَلَيَّ يَوْمٌ, اور اس 40 سال کے فاصلے کے چوکھٹ پر ایک دن ایسا آنے والا ہے, وَهُوَ كَظِيدٌ مِّنَ الزُّحَامِ, کہ وہ بھیڑ کی وجہ سے بھر جائے گا, بھیڑ سے بھر جائے گا, دھکا مکی ہوگی, میں جلدی جاؤں. اب یہ ایسا نہیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے, نہیں, وہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء چلے جائیں گے, پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضور کی امت ہے, ان کے بعد جو عام لوگ ہیں, عام لوگ جب ایک ساتھ داخل ہوں گے, آقا فرماتے ہیں وہ ایسا منظر ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے سارا چوکھٹا بھر گیا ہے, میں جاؤں. یہ اب وہاں دنیا کو آپ تصور میں مت لائیے گا, وہاں الگ ہوتا ہے. وہاں اس جگہ کی وسعت بتانا مقصد ہے, اور یہ بتانا مقصد ہے کہ میرا رب جہاں جہنم بھرنے والا ہے, میرا رب جنت بھی بھر دے گا. اور جب جنت بھرے گا تو اتنی بڑی جنتیں بھرائے گی کیسی؟ ظاہر بات ہے وہاں بڑے بڑے نہیں, ہم جیسے گنہگار بھی جائیں گے تبھی بھرے گی. تو ظاہر بات ہے, تو یہ بتانا مقصد ہے کہ وہ ایک دن آئے گا, لیاتن علیہا, ایک دن اس چوکھٹے پر ایسا آنے والا ہے کہ ہوا کزیز من الضحام, کہ بھیڑ کی وجہ سے وہ سٹ جائے گا, ازدحام ہوگا. تو اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جنت ہے تو اس کو بھرنے کے لیے پبلک بھی اتنی چاہیے. اب جو صالحین ہیں بڑے بڑے, ان کی تعداد کتنی بھائی, وہ کتنے ہیں, ان سے تو جنت بھرے گی نہیں. اب گنہگار زیادہ ہیں ہم جیسے, تب ظاہر بات ہے کہ جب اتنی بڑی ہے اور اس کو بھرنا ہے تو ہم جیسوں کو داخل کیا جائے گا. بھر دو ان کو, کہ رائے کے دانے کے برابر ایمان, بھر دو, آدھے رائے کے دانے کے برابر ایمان لے آؤ. اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا, لے آؤ. ایک مرتبہ درود پڑھا تھا, لے آؤ. چلتے چلتے کانٹا اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا تھا, لے آؤ. ایک مرتبہ میرے نبی پہ درود پڑھا تھا, لے آؤ. جو بھی ہے لے آؤ, بھر دیا جائے. اللہ اللہ. فوا کزید من الضحام, بھیڑ کی وجہ سے پورا چوکھٹا بھرنے والا. اب تہجد گزاروں کو لے آؤ, کتنوں کو لے آئیں گے فرشتے بھائی,
کتنوں کو لے آئیں گے؟ اوابین ہو پڑھنے والے، صلاۃ التسبیح پڑھنے والے، کتنوں کو لے آئیں گے؟ بھلے وہ بھی ہیں، کتنوں کو ہوں گے، مگر زیادہ تعداد اب ہمارے معاشرے میں دیکھ لو، تہجد پڑھنے والے کتنے ہیں؟ کتنے نکلیں گے بھائی؟ سکندر لوٹ پانی نہ لاکڑا، مختصر اب اتنے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ گنہگاروں کی تعداد زیادہ ہے، اب ایک ساتھ میں سب کا داخلہ تو پھر وہ منظر ایسا ہوگا، اللہ نے اتنی وسیع بنائی ہے تب اس کو بھرنا ہے، ظاہر بات ہے جب بھرنا ہے تو پھر ہم جیسے گنہگار ضرور اللہ کے کرم حضور کی شفاعت سے داخل ہوں گے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ یہ جو ہے کرم ہونے والا ہے، سب کو ایک مرتبہ بھی پیچھے حدیث گزر چکی نا، آدھے رائے کے دانے کے برابر، اور ایک تو وہ جس میں کچھ نہیں بھلائی تھی، کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے لپ لے گا جہنم میں حسیات من حسیات ربی، میرا رب ایک لپ لینے والا ہے، جب رب لپ لے گا تو اس میں بڑے بڑے گنہگار آ جائیں گے، بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے، تو یہ ہے ان میں، اور ان کو کہاں جنت میں داخل کیا جائے گا، تو اللہ جہنم بھی بھرنے والا ہے، جنت بھی بھرے گا۔ وَلَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتا ہے ضرور تیرا رب جہنم کو جن و انس سے بھر دے گا، تو جنت بھی بھری جائے گی۔ یہ جو ہے کرم ہوگا، اور یہ 40 سال کا اس میں فاصلہ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین اور بہتر گھر اہل جنت کے لیے وہ جنت کو سجا کے سنوار کے رکھا ہے، اور ہمیں سب سے بڑی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے والی ہے، اور جسے حضور کی شفاعت مل گئی یقیناً اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اب گنہگاروں کے لیے تو مدینہ ہی جنت ہے، جنت کیسی بھی ہے، مگر عاشق استاد زمن کہتے ہیں یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوا میں، یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوا میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں، سرکار کے دیار میں آ کر جنتیں بسی ہیں۔ اللہ اللہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ غضب بھی کر دیا اختر جو مدینے سے لوٹ آئے، غضب بھی کر دیا اختر جو مدینے سے لوٹ آئے، ارے یہ وہ جنت ہے جسے جنت والوں کو بھی آرزو ہے، جنت والوں کو بھی جس کی آرزو ہے۔ اور استاد زمن کہتے ہیں مر ہی جاؤں جو چلوں اس در سے 2 قدم، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں طیبہ کو حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ تو یہ گنہگاروں کے لیے اللہ نے وہ در بنایا جس کے تعلق سے رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی طلب کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے دعائے بخشش کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں آئیں، حضور بھی دعا کریں، اب حضور اللہ نے بلایا ہے کہ جاؤ محبوب کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، جاؤ کا ہے گواہ، یہ اللہ یا رسول اللہ ایسے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے بخشش کے لیے، اس لیے کہا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، رد ہو پھر کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ کریم تو کبھی لوٹاتا نہیں ہے خالی، اور حضور آپ تو کریموں میں بھی کریم ہیں، تو پھر آپ کے در سے خالی تھوڑا نہ لوٹایا جائے گا، جنت بھی ملے گی اور بخشش اور کرم بھی ملے گا۔ یہ انشاءاللہ گنہگار کے ساتھ وہ کرم ہونے والا۔ آگے حدیث آ رہی ہے اِنَّا لُبْنَةٌ مِّنَ الْجَنَّةِ مِن ذَهَبٍ وَمِن فِضَّةٍ، صحابی نے کیا رسول اللہ جنت کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ گارا کیا ہے، کنکری کیا ہے، سیمنٹ کون سی ہے، میٹیریل کیا ہے جنت کا؟ ما خلقا، آقا فرماتے ہیں
وہ کس سے زمین بنی ہے، کس سے دیوار بنی ہے، اور جنت کا دروازہ کس چیز سے بنا ہے، وہ سارا میٹیریل بیان ہونے والا انشاءاللہ کل کے درس میں عرض